نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف انداز اختیار فرمائے۔ کبھی غصے والا انداز، کبھی پیار والا انداز، کبھی جنت کی نعمتیں سامنے رکھ کر یہ انداز اپنایا، تو کبھی اللہ کی ذات نے جہنم کی خوفناکیاں سامنے رکھ کر یہ انداز اپنایا کہ اے لوگو سمجھ جاؤ ورنہ تم جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ آج کی تلاوت کردہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 31، اس میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچ جاؤ گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تمہیں عزت کے مقام پر داخل فرمائیں گے۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچ جاؤ گے، بچتے رہو گے، کبائرہ، ان کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم ختم کر دیں گے تم سے تمہارے گناہوں کو، جو صغیرہ گناہ ہیں وہ ہم معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کے مقام پر۔ عزت کا مقام جنت ہے، اور اللہ میاں وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ گئے تو ان کی برکت سے ہم صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دنیا میں انسان کو صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کا حکم ہے اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعریف قرآن و حدیث اور سلف الصالحین کے اقوال کی تشریحات کے مطابق یہ ہے کہ جس گناہ پر قرآن مجید میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دنیا میں مقرر کی ہے، یا جس پر قرآن پاک میں لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یا جس پر قرآن پاک میں جہنم وغیرہ کی کوئی وعید سنائی گئی ہے، وہ سب کے سب گناہ کبیرہ میں داخل ہیں۔ اسی طرح ہر وہ گناہ کبیرہ میں داخل ہوگا جس کے مفاسد اور برے نتائج
किसी कबीरा गुनाह के बराबर हो जाएं या उससे ज़्यादा हो जाएं। इसी तरह वो सगीरा गुनाह जो जुर्रत और बेबाकी के साथ किया जाए या जिस पर मुदावमत यानी हमेशगी इख्तियार कर ली जाए, वो भी कबीरा गुनाह में दाखिल हो जाता है। गुनाह सगीरा और कबीरा सिर्फ ये एक लफ्ज़ है, सगीरा का माना छोटा, कबीरा का माना बड़ा। लेकिन अगर हम इसका बगौर मुतालिया करें और इस पर सोचो विचार करें तो हमें ये महसूस होगा कि गुनाह तो गुनाह ही है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। एक अल्लाह वाले ने इसकी मिसाल हमें यूं समझाई कि देखो बिच्छू तो बिच्छू है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आग तो आग ही है, चाहे वो अंगारा हो चाहे छोटी सी चिंगारी ही क्यों ना हो। इसलिए ये फरमाया कि तुम किसी के गुनाह को हल्का मत समझो। जितना तुम किसी गुनाह को हल्का समझोगे, उसको करोगे, वो अल्लाह के नज़दीक उतना बड़ा जुर्म बन जाएगा। गुनाह दो किस्म के, कुछ ज़ाहिरी गुनाह, कुछ बातनी गुनाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना। ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और बातनी गुनाहों को भी छोड़ दो। ज़ाहिरी वो जो लोगों को नजर आ जाए, बातनी वो जो लोगों को नजर ना आए। तो सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह ये सिर्फ इस्तिलाह है समझाने के लिए, वरना गुनाह तो गुनाह ही है, इनसे बचने का हुक्म है। आयत मुबारका में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बच गए, उनकी बरकत से हम सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। जिस तरह अहादीस मुबारका में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा वज़ू करता है तो वज़ू करने से, हाथ धोने से हाथ के गुनाह ख़त्म, कुल्ली की ज़ुबान के गुनाह ख़त्म, चेहरा धोया आँखों के गुनाह, पाँव धोए पाँव के गुनाह। इसी तरह एक नमाज पढ़ ली तो पिछली नमाज से लेकर उस नमाज तक के दौरान के अंदर जो गुनाह हुए वो मुआफ़। जुम्मतुल मुबारक अदा कर लिया, पिछले जुमे से लेकर इस जुमे तक के गुनाह मुआफ़। ये जो सारे मामलात हैं ये सगीरा गुनाह हैं जो अल्लाह ताला नेकी की बरकत से उनको ख़त्म फरमा देते हैं। और जो कबीरा गुनाह हैं वो बग़ैर तौबा के मुआफ़ नहीं होते। कबीरा गुनाहों के मुफस्सिरीन इकराम ने 3 गिरोह बनाए हैं। सबसे पहला गिरोह ये है कि जिसके अंदर अकीदा ख़राब हो जाता है। मिसाल के तौर पर कुफर कर लिया, शिरक वगैरह कर लिया, ये तो इंसान अकीदा ही अपना ख़राब कर बैठा और अपनी आखिरत बिल्कुल ख़त्म कर बैठा। दूसरा गुनाह है जुल्म और तअद्दी का, हद से तजावज़ किया और किसी पर जुल्म कर दिया। इसके अंदर है किसी की बेइज्जती कर दी, किसी का माल लूट लिया, हक दबा लिया, किसी का गाली गलोच कर दी। और तीसरा है ज़ना कर लिया, चोरी कर ली, शराब पी ली। ये तमाम के तमाम कबीरा गुनाह हैं जिनसे बचने का हुक्म है। और एक है एतिकादी कबायर, यानी कुछ कबीरा गुनाह ऐसे जो एतिकाद के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। उनके अंदर जो सबसे मेन सरे फहरिस्त मुफस्सिरीन इकराम ने बात लिखी वो ये कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना, ना उम्मीद हो जाना, ये भी कबीरा गुनाह है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वला तयअसू मिर रहमतिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, कि अल्लाह की रहमत से काफिर मायूस होते हैं, मुसलमान मायूस नहीं होता। तो हमेशा बंदे को
اگر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی حالات آتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ حالات لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حالات لے کر آتے ہیں بندے کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نیک بندوں پر، نمازی پر، قرآن پاک پڑھنے والے پر جو حالات لے کر آتے ہیں، وہ اللہ کا مقصد اس بندے کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کا مقصد اس میں اپنے بندے کے اوپر رحمتیں نشاور کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، ایسے موقع پر ثابت قدمی کر کے صبر کر جانا ہے، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمام معاملات کے اندر آسانی فرما دیتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ خوشخبری سنا دی کہ کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے تو صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا ایک تو مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو صغیرہ معاف ہوں گے، اور ایک اس آیت کی تفسیر اور بھی کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہے کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا تھا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گے، تمہارے دوسرے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اس کی انہوں نے صورتحال کچھ یوں لکھی ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے چلا چوری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ اب جب گھر سے چلا تو یہ قدم اس کے جو اٹھ رہے ہیں گناہ کی طرف، یہ بھی تو گناہ ہے۔ اس نے جو ارادہ پکا کر کے چلا، یہ بھی تو گناہ ہے۔ اب یہ چلتے چلتے آگے چل کے اس نے وہ گناہ کا عمل نہیں کیا۔ ان تجتنبوا کبائر، وہ چوری کرنی تھی، نہیں کی، ڈاکہ ڈالنا تھا، نہیں ڈالا، زنا کرنا تھا، نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوئی، بچ گیا۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچ گئے، بچتے رہے کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کر دیا گیا تھا، نکفر عنکم سیئاتکم، یہ جو پچھلے تمہارے گناہوں کی ایک لسٹ جاری ہوئی ہے، اس گناہ کی طرف چلنے کی وجہ سے ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ ایک تفسیر علماء اکرام نے لکھی ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور آخرت میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں ہم عزت والے مقام میں اس کی برکت سے داخل فرمائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور، اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا اور اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ یہ سبب بنا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر داخل ہو گیا۔ معاشرے کے اندر ہو ہی یوں رہا ہے کہ جب ایک بندہ اینٹ اٹھاتا ہے، دوسرا پتھر اٹھاتا ہے، ایک پتھر اٹھاتا ہے، دوسرا گولی اٹھاتا ہے، کہ ہر بندہ دوسرے سے 2 قدم آگے بڑھ کے اس کے اوپر وار کرتا ہے۔ جب ہم کسی کو ماں باپ کی گالی دیں گے، بہن کی گالی دیں گے، وہ جواباً وہی گالی ہمیں لوٹائے گا، تو وہ ہمارے ماں باپ بہنوں کو جا کر لگے گی، اور اس کا سبب کیا بنا؟ ہم خود بن گئے۔ اس لیے ہم سبب بنے اور ہم نے اپنے ماں باپ بہنوں کو گالی دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلے گا کہ زبان کو کنٹرول کر لو، خاص طور پر کسی غصے کے وقت میں، کہ اس موقع پر زبان سے ایسے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس آیت مبارکہ کا شان نزول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دن یہ بات عرض کی کہ حضور، ہم تو عورتیں ہیں اور مقابلے میں ہمارے مرد ہیں، مرد ہونے کے ناطے ان کے پاس یہ نعمت موجود ہے کہ وہ جب چاہیں جہاد پر چلے جاتے ہیں،
اور اس سے اتنا بڑا بڑا ثواب سمیٹتے ہیں اور آخرت اپنی سنوار لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان کو مال غنیمت بھی حاصل ہوتا ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے۔ تو ہم عورت ہونے کی وجہ سے اس ثواب سے محروم رہ جاتی ہیں۔ تو کاش کہ مرد بھی تو باکمال لوگ۔ ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک عورت نے کہی، یا انہوں نے ہی درخواست کی کہ حضور جب وراثت کا حصہ آتا ہے تو مرد کو 2 گنا ملتا ہے، عورت کو 1 گنا ملتا ہے۔ اب یہ تمنا ہو رہی ہے کہ کاش کہ مرد ہوتے اور یہ اعزازات ہمیں بھی سارے ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ جو فضیلت اللہ نے کسی کو دے دی ہو اس کی تمنا مت کیا کرو۔ کچھ کام دنیا میں اختیاری ہیں، کچھ غیر اختیاری ہیں۔ کسی کو مالدار بنا دینا یہ اللہ کے اختیار میں، کسی کو حسن و جمال والا بنا دینا یہ اللہ کے اختیار میں، کسی کو اچھے خاندان سے پیدا کر دینا، سید خاندان سے پیدا کر دینا یہ اللہ کے اختیار میں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر اختیاری ہیں، ان کے اوپر تمنا کرنا فضول ہے۔ کچھ چیزیں اختیاری ہیں۔ کسی بندے کو دیکھا کہ بہت بڑی عبادت کرتا ہے، بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے، اس کو دیکھ کر تمنا کرنا کہ میں بھی ایسا نیک بن جاؤں، میں بھی اس کی طرح متقی پرہیزگار بن جاؤں، یہ اختیاری کام ہے۔ اس کے اوپر تمنا کرنا جائز ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ محنت کرے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے اور تمہیں بھی یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے۔ اس لیے جو غیر اختیاری کام ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایسے کاموں کی تمنا کرنا شروع کرتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے تمنا کرتے کرتے دل کے اندر حسد بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آخر وہ تمنا کرتا ہے جناب اسی تک پہنچے نہیں تیرے کو بھی جاوے۔ جب ہمارے پاس نہیں ہے تو تیرے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو تیرے پاس بھی یہ چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے منع فرما دیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، نہ تم تمنا کرو ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض۔ آیت مبارکہ نازل تو ایک خاص موقع پر ہوئی، تو اس کی تفسیر ساری چیزیں، خواہ وہ مردوں کی چیزیں ہیں کہ مرد کسی کے بارے میں تمنا کرنی شروع کر دیں، یا عورتیں عورتوں کے حوالے سے تمنا کریں، یا عورتیں مردوں کے حوالے سے تمنا کریں، سب چیزوں کے اندر منع کر دیا گیا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، نہ تم تمنا کرو، ما اس چیز کے بارے میں فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض کہ اللہ نے فضل کر دیا ہو اس کا، بعضکم علی بعض، تم میں سے ایک کا دوسرے پر، ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا ہے تو تم تمنا نہ کرو۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی انہوں نے بات عرض کی تھی کہ حضور دیکھیے کہ جب مرد نیکی کریں گے تو وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، جہاد پر جا سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، اور ہم عورتیں تو گھر کے اندر ہیں اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ تو دیکھیے جو غیر اختیاری کام ہیں ان کے اندر بندہ جتنا بھی آگے ہے اس کے اندر کسی کا آگے ہونا اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اصل کام ہے اختیاری، کہ اختیاری کام کے اندر تم نے محنت کیسی کتنی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہی حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے وہی حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا۔ مردوں کو اپنا حصہ کمائی کا اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن ملے گا، اور عورتوں کو اپنی کمائی کے حصہ ملے گا، اس لیے کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ کتنی خواتین ہیں جو کہ اپنی محنت کر کے مردوں سے بہت آگے نکل گئے۔ یہاں آج کل تو دنیا کی دوڑ کا زمانہ آ گیا، عورتیں مردوں سے آگے، مرد عورتوں سے آگے، دنیا کو تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اگر تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ کتنی خواتین ایسی ہیں
جو کہ مردوں سے بھی بہت آگے نکل گئیں تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے طریقہ کیا بیان فرمایا کہ تمنا کرنے کو چھوڑو، تم ہمت کرو، اور ہمت کر کے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا ہر بندے کے اوپر اس کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ کسی بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل اور طرح کا ہوگا، کسی بندے کے اوپر اور طرح کا ہوگا۔ ہر بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل الگ الگ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک چیز کا چناؤ کر کے وہ نہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، بلکہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرما دے۔ اور اس فضل کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ کسی کا کوئی کمال دیکھ کر اس کو بجائے اس کے کہ وہی خاص کمال مانگنا شروع کر دیا، کسی کے پاس کوئی خاص نعمت دیکھ کر وہی مانگنی شروع کر دی، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگیں۔ ہر بندے کے اوپر اللہ کا فضل جدا جدا ہوتا ہے، الگ الگ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کو مال و دولت دینا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اگر اس کو فقیر کر دیا جائے تو گناہ اور کفر میں مبتلا ہو جائے گا، اور کسی کو تنگی اور تنگ دستی میں رکھنا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اگر اس کو مالدار بنا دیا جائے تو وہ ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو عزت اور جاہ و جلال دے دینا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اگر اس کو عزت اور جاہ و جلال نہ ملتی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ناشکری میں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ضائع کر لیتا۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ عزت و جاہ و جلال سے ہٹا کر، چھپا کر، گمنامی کی زندگی کے اندر رکھ کے اس کو اپنا فضل عطا فرماتے ہیں کہ اگر اس کو عزت جاہ و جلال ملتی تو یہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اس میں حکمتیں کیا، اس میں راز و نیاز کیا، یہ تو میرا اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو دیکھ کر اسی کی تمنا نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فضل مانگنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرما۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کس کو کیسا فضل چاہیے، کس کو کیسی چیز کی ضرورت ہے، کس کے اوپر کس طریقے کا فضل آئے گا تو یہ بندہ درست طریقے پر رہے گا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وراثت کا مسئلہ دوبارہ رپیٹ کرایا۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر کسی کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، موالیہ وارث، ہر ایک کو ہم نے وارث بنایا، مما اس چیز کا، ترک الوالدان جو چھوڑ جائیں اس کے والدین، والاقربون اور قرابت والے، رشتہ دار جو وراثت چھوڑ کر جائیں ہر ایک کو ہم نے اس کے اندر حصے دار بنایا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی دوسرے دوست کے ساتھ معاہدہ کر لیتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے نفع نقصان کے مالک ہوں گے، اگر میرے اوپر کوئی نقصان آتا ہے تم اس کے ذمہ دار ہوگے، اور میرے اوپر کوئی نفع آتا ہے تم ساتھ شامل ہوگے، ہم دونوں ایک دوسرے کے سہارا ہوں گے۔ اس کو کہتے تھے موالی۔ تو اس زمانے میں یہ دوست کے ساتھ یہ معاہدہ کر لینا یہ پھر وراثت کے اندر بھی شریک ہوتا تھا، جہاں دوسرے ورثاء کو وراثت ملتی تھی وہاں اس کو بھی وراثت میں شریک کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر قرآن پاک نے جب حصے مقرر فرمائے ورثاء کے، تو اب یہ والا جو موالی کا حصہ تھا اس کو ختم فرما دیا، لہذا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے معاہدہ ہو جائے تمہارا، فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی ان کا حصہ دے دو، ان کا چھٹا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ کے سامنے ہے سب کچھ کہ تم اس کو کتنا دے رہے ہو اور کتنا دبا رہے ہو، کتنا کس کا دبا رہے ہو، کیا معاملات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت سامنے رکھیں۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے تو کبھی وہ گناہ کے اندر نہیں پڑے گا، کبیرہ گناہوں سے بھی بچے گا اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔